جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے کہ ہم چنڈی گڑھ سے شملہ گئے تھے، اس کے بارے میں، اور کیا کیا وادیاں نظر آئی تھی، اور کہ کس طریقے سے کہ ہم وہاں پر گئے تھے اور کتنا کرایہ تھا اور کیسا ماحول تھا وہاں پر۔ یہ پارٹ 1 ہے، اور ویڈیو لمبی ہو رہی تھی، اسی لیے کہ کچھ پارٹوں میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آئے گا۔ ہیلو دوستو، آج ہم جا رہے ہیں شملہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں شملہ کا ٹکٹ، چنڈی گڑھ ٹو شملہ۔ یہ کچھ راستے ہیں، راستے میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور یہ راستہ کہ بہت ہی کٹھن تھا، کیونکہ میرے دوستو یہ راستہ ایسا کٹھن تھا کہ بالکل گاڑیاں ایسے گھوم گھوم کے جا رہی تھی، اور گاڑی کے پاس سے ہم جو دیکھ رہے تھے تو بالکل زمین نیچے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، بہت دور کا حصہ تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلڈنگیں کتنی دور ہے ہم سے۔ یہ آگے چلے، ہم آگے کہ اوپر چڑھنے کے بعد یہ پہاڑیاں دکھی، اور یہ پہاڑیاں بھی ایسی تھی کہ آپ دیکھتے تو اور کہ دیکھنے میں آپ کو مزہ آ جاتا۔ دراصل آگے چلنے کے بعد اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میپ میں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی پہاڑیاں ہیں اور کس طریقے سے کہ راستے ہیں۔ یہ راستے بھی ایسے گھومے ہوئے تھے کہ اگر آپ میپ میں دیکھو گے تو آپ خود چکرا جاؤ گے کہ آخر یہ راستہ کس طریقے سے بنایا گیا۔ تو ہم گاڑی میں چلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اور ان وادیوں کو دیکھتے رہے۔ سڑکیں تو خیر کافی کلین تھی، لیکن سڑکوں میں کہ ایسے موڑ توڑ تھے، اور ان موڑ توڑ میں اور کہ یہ فوٹو بھی لیا گیا ہے۔ یہ فوٹو بھی لاجواب آیا تھا، ویو خطرناک آ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے فوٹو بھی لے لیا۔ اور یہ وادیاں دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا تھا، اور ہم گئے تھے تقریباً 12-1 بجے کے لپیٹ میں۔ تو پہنچتے پہنچتے کہ ہمیں شام ہو گئی تھی، اور یہ دیکھو کتنے دور سے کہ ویڈیو لیا گیا ہے، اور یہ سڑک کے بالکل قریب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی کھائی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جانے والا ہو اور ڈرائیور اپنا ہو تو اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو پھر بچنے کے چانس شاید ہی ہو۔ تو اسی لیے جو بھی اپنا اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ دیکھو گاڑیاں پہلے کدھر سے گھوم رہی ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے گول گول گھومتے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی بھی اگر اپنا آدمی جانا چاہتا ہے اپنی گاڑی چلا کر، تو ان کو میں ایک صلاح اور رائے مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ بڑی ہلکی گاڑی چلا کر جائے، اسپیڈ میں بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ بھائی جان ہے تو جہان ہے، اور اگر جان ہی ختم ہو گئی تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ یہ پہاڑوں کا نظارہ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا، کیونکہ کہ 109 کلومیٹر کا سفر ہم پہنچے تھے تقریباً 5-6 گھنٹے میں۔ چنڈی گڑھ سے شملہ 109 کلومیٹر ہے، تو ہم کافی اوپر پہنچ گئے، اور یہ کہ ویڈیو بھی بنایا جا رہا ہے اوپر سے۔ اور یہاں پر شام کا نمبر ہو چکا تھا، سورج بھی بڑا پیارا دکھ رہا تھا ہمیں، اور سورج کے ساتھ ساتھ میں یہ بادلی موسم اور یہ پہاڑ، یہ وادیاں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے ہمیں، دیکھنے میں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ اسی لیے اگر کبھی آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کہ جائیں شملہ گھومنے کے لیے، بہت بڑھیا جگہ ہے، لیکن وہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے بھائی صاحب، اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آگے آپ ویڈیو میں دیکھو گے۔ تو بہرحال اس کا مزہ لیں آپ، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ کامنٹ میں بتائیں کہ واقعی یہ موسم کتنا اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ہم پہاڑوں میں گول گول گھومتے ہوئے کہ کافی اوپر آ گئے ہیں، اسی لیے ہمیں اوپر سے یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہے، اور یہ پہاڑیاں بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے، آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ادھر آگے دیکھو، ادھر وہ راستہ سفید سفید دکھ رہا ہے، وہاں گاڑیاں چل رہی ہے، اور ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ دیکھو ہماری گاڑی یہاں سے گھومتی ہے، اور گھومنے کے بعد دیکھو جو راستہ ادھر سے دکھایا گیا تھا اس اینگل سے وہ راستہ ادھر ہے، اور پھر ہم یہیں سے اگر دیکھنا چاہیں گے آپ تو ادھر بھی گاڑیاں چل رہی ہے، وہ سفید سفید چھوٹی چھوٹی ہے نا، وہ گاڑیاں ہی ہے۔ تو ایسے ہی گاڑیاں چل رہی ہے یہاں پر گول گول گھومتے ہوئے، اسی راؤنڈ میں بار بار اسی کے اوپر گول گول چلتے چلتے بالکل اوپر پہاڑی پر گاڑی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ راستے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں اس سائیڈ میں۔ بہرحال ہم پہنچ گئے شملہ، اور شملہ میں کہ عشاء کی نماز کے لیے ہم گئے۔ عشاء کی نماز بھی اس طریقے سے ہو رہی تھی وہاں پر کہ لوگ جیکٹوں میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ باغ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے عشاء سے پہلے ہی کھانا پینا کھا لیا تھا، تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس قدر ٹھنڈ ہو رہی ہے وہاں پر۔ جون جولائی کے مہینے میں لوگ جیکٹ اور کہ چادر وغیرہ اوڑھ کر کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
عشاء کی نماز ہو رہی ہے یہاں، عشاء کی نماز ہو گئی، بعد میں جو ہے کہ ہم سونے کے لیے آئے، امام صاحب سے بات چیت کری تو امام صاحب نے ہمیں بھی لحاف گدے وغیرہ دیے، تو ہم بھی جو ہے کہ لحاف گدے میں سونے لگ گئے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم 3 تھے، تینوں جو ہے کہ ساتھ کے ہی لوگ تھے۔ یہ لحاف گدوں کی ضرورت پڑ رہی تھی واقعی میں، جو ہے کہ ہم نے عشاء میں جو وضو کیا تھا، پھر میں باہر جانے لگا تو وہاں پر باہر بھی، مسجد کے باہر بھی لوگ باغ سو رہے تھے، کشمیری سب دیکھ سکتے ہیں آپ، بیچارے بالکل ٹھنڈ میں، جس طریقے سے جنوری دسمبر میں ٹھنڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں یو پی بہار میں، اسی طریقے سے جو ہے کہ وہاں اس ٹائم ٹھنڈ ہو رہی ہے، مطلب جون جولائی کے مہینے میں۔ پھر صبح ہوئی تو ہم جو ہے کہ وضو کرنے کے لیے میں گیا تو اس وقت اتنا ٹھنڈا پانی تھا صبح، جیسا کہ جنوری اور دسمبر کے مہینے میں ہمارے یہاں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے ادھر یو پی ضلع بجنور میں، اس طریقے سے جو ہے کہ پانی ٹھنڈا تھا صبح فجر میں بھی اور عشاء میں بھی۔ یہاں پر کچھ لوگ سو ہی رہے تھے لیکن ہم لوگ پہلے اٹھ گئے تھے کیونکہ ہم لوگ مسجد میں سوئے تھے، تو اسی لیے، اور یہ سب مسجد کے باہر سوئے تھے تو یہ سو ہی رہے تھے لیکن ہمیں اٹھنا پڑا۔ پھر جو ہے کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانے لگے، اور دیکھ سکتے ہیں جماعت بھی آئی ہوئی تھی، تو یہ جماعتیوں کے جو ہے کہ بستر وغیرہ موجود ہیں، اور مسجد کے اندر پہنچے تو جماعت جو ہے اٹھ کر چلے گئے تھے نماز کے لیے، اور نماز بھی کھڑی ہونے والی تھی، بلکہ کھڑی ہو گئی تھی، میں پیچھے تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگ باغ جیکٹ وغیرہ پہن کر جو ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ شملہ کی جامع مسجد ہے، اور یہ بہت اونچی پہاڑی پر ہے، مطلب کہ چل کر جانا پڑے گا آپ کو، اور اب تھک بھی جائیں گے۔ نماز ہو گئی، تعلیم ہو رہی ہے، بلکہ تعلیم نہیں، جماعت کے ساتھی ہیں تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں شملہ تو آپ چنڈی گڑھ جائیں، چنڈی گڑھ سے جو ہے کہ آپ کالکا بھی کالکا سے چھوٹی والی ٹرین جاتی ہے جسے ٹوئے ٹرین بولا جاتا ہے، 3-4 ڈبے ہوتے ہیں۔ جی دوستو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے جو ویڈیو دیکھی آپ کو کیسا لگا اس کو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں، اور یہ پارٹ 1 تھا۔ آگے چل کے انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 2 بھی آئے گا، جہاں پر ہم مال روڈ گئے تھے، اور جو ہے کہ مال روڈ کے بعد جو ٹوئے ٹرین ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ بنے رہے، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں آپ، انشاءاللہ آپ کو پھر ہم ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔